بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں الائٹ اسکول جبلی ٹاؤن کیمپس لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم کلاس 10 بک اسلامیات حدیث نمبر 10 کے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 10 آپ کی بک کا پیج نمبر 52۔ حدیث نمبر 10 ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ ایمان کے معنی یقین کرنے کے ہیں، یعنی ایمان سے کیا مراد ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر ایمان یعنی توحید، رسالت، رسولوں پر ایمان، ملائکہ، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، یعنی ان تمام چیزوں پر ہمارا پختہ یقین جو ہے وہ ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر یقین رکھنا اور دل سے تسلیم کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر دل سے ایمان لائے اور زبان سے اقرار کرے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جسے مانتا ہے اور جس کی صداقت کا زبان سے اقرار کرتا ہے اس کے احکامات پر بھی عمل کرے۔ تو یہاں پر بات احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ اخلاق سے کیا مراد ہے؟ تو اخلاق خلق کی جمع ہے، انسان کی پختہ عادتوں اور ان میں رچی بسی باتوں کو جو اس سے بے تکلف سرزد ہوتی ہیں اخلاق کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق سے مراد ہے انسان کی اچھی اور بری عادتیں۔ مسلمان کا اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا اس کے کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کر سکتا جتنی اس کا اخلاق۔ جب ایک شخص کسی دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مومن کامل ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنانا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے اخلاق حسنہ نہیں ہیں۔ حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے نہ صرف آپس کی نفرتوں کو محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو حق کی طرف بلایا تو لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے، لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، تو ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا نہ پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر کار مجھ پر کوڑا کیوں نہیں پھینکا گیا، اس بوڑھی عورت کے گھر میں تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ مطمئن رہو، میں آپ کا خادم ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھی عورت کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا، جس سے متاثر ہو کر بوڑھی عورت نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہی وہ اخلاق ہے جس سے متاثر ہو کر کافروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، پتھر تک کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔
قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ربانی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح سورہ قلم میں ارشاد ربانی ہے اے نبی بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ربانی ہے اللہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور دانش مندی سے بلاؤ اور ان سے اچھے انداز میں بحث کرو، یعنی حسن خلق کو مد نظر رکھ کر۔ ایک اور جگہ پر سورۃ النساء میں ارشاد ربانی ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان لوگوں سے اچھی گفتگو کرو۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا دین کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش خلقی۔ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے حسن اخلاق میں اچھے ہوں گے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان جو ہے وہ ترقی کی اعلیٰ منازل طے کر سکتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہے اگر یہ طرز عمل اور اس کا رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں تو اس کو برا اخلاق کہا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔